السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مفتاح العربیہ حصہ اول سبق نمبر 1 لے کر حاضر ہیں۔ اس سبق میں اسماء اشارہ کی مشق کرائی گئی ہے۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ کے بعد والے اسم پر اگر الف لام ہو تو وہ مشار الیہ ہوتا ہے، جیسے ھذا الرجل، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد والے اسم پر الف لام نہ ہو تو وہ مشار الیہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خبر ہوتی ہے، جیسے ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا اور قلم خبر۔ کچھ اسماء اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ اسماء اشارہ بعید یعنی دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں اشارہ قریب، ھذا یہ اسم اشارہ ہے، اس کے معنی یہ، اور یہ مذکر قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ھذہ یہ اسم اشارہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں، اور یہ مؤنث قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسماء اشارہ بعید، ذالک اس کے معنی وہ ہیں، اور یہ مذکر بعید یعنی دور کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تلک اس میں اشارہ ہے اور اس کے معنی وہ ہیں، اور یہ مؤنث بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید اس سبق میں مذکر اور مؤنث کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ عربی میں جس اسم کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث کی علامت ہے اور وہ مؤنث ہے، جس کے آخر میں گولتا نہ ہو وہ مذکر ہے۔ جیسے ھذا قلم، تو ھذا یہ اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی یہ، اور قلم قلم، یہ قلم ہے۔ ھذہ دوات، ھذہ اسم اشارہ، اس کے معنی یہ، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوات اس کے آخر میں گولتا ہے لہٰذا یہ مؤنث ہے، تو ھذہ دوات یہ دوات ہے۔ ذالک کتاب، ذالک اسم اشارہ، اس کے معنی وہ، اور یہ مذکر کے لیے استعمال یعنی مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ذالک کتاب وہ کتاب ہے۔ تلک مدرسۃ، تو مدرسہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے یہاں تلک استعمال کیا گیا ہے۔ تلک کے معنی وہ ہے، اور یہ مؤنث بعید یعنی دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو تلک مدرسۃ وہ مدرسہ ہے۔ ھذا مکتب، ھذا معنی یہ، اور مکتب میز، تو ھذا مکتب یہ میز ہے۔ ھذہ سبورۃ، ھذہ کے معنی یہ، اور سبورۃ بلیک بورڈ، تو ھذہ سبورۃ یہ بلیک بورڈ ہے۔ ذالک دفتر، دفتر کے معنی کاپی، تو ذالک دفتر وہ دفتر یعنی وہ کاپی ہے۔ تلک محبرۃ، تو تلک معنی وہ، اور محبرۃ دوات، تو تلک محبرۃ وہ دوات ہے۔ ھذا شباک، شباک جالی دار کھڑکی کو کہتے ہیں، تو ھذا شباک یہ کھڑکی ہے۔ ھذہ نافذۃ، نافذۃ روشن دان کو کہا جاتا ہے، تو ھذہ نافذۃ یہ روشن دان ہے، یہ کھڑکی ہے۔ ذالک باب، تو باب معنی دروازہ، اور ذالک معنی وہ، تو وہ دروازہ ہے۔ تلک ممحات، ممحات کے معنی ربڑ، اور تلک وہ، تو وہ ربڑ ہے۔ ھذا سالم یہ سالم ہے۔ ھذہ آمنۃ یہ آمنہ ہے۔ ذالک نبیل وہ نبیل ہے۔ تلک فاطمۃ وہ فاطمہ ہے۔ ذالک ورق، ورق معنی ورق، ذالک ورق وہ ورق ہے۔ تلک حقیبۃ، حقیبۃ معنی بیگ بستہ، تو تلک حقیبۃ وہ بیگ ہے، وہ بستہ ہے۔ ذالک طبشور، طبشور چوک کو کہا جاتا ہے، ذالک طبشور وہ چوک ہے۔ تلک حدیقۃ، حدیقۃ باغ، باغیچے، باغیچہ، پارک کو کہا جاتا ہے، تو تلک حدیقۃ وہ باغیچہ ہے، وہ پارک ہے۔ مشق، مندرجہ ذیل الفاظ پر حسب ضرورت ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک لگا کر جملے بنائیے اور اپنی کاپی پر مکمل شکل میں لکھیے۔ ربیۃ روپیہ، تو ربیۃ اس کے آخر میں گولتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو ھذہ ربیۃ۔ ساعۃ، ساعۃ کے معنی گھڑی، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے لہٰذا یہ بھی مؤنث، تو تلک ساعۃ وہ گھڑی ہے۔ مکتبۃ لائبریری،
تو مکتبتن اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، لہٰذا یہ بھی مؤنث، تو ہذہ مکتبتن یہ کتب خانہ ہے۔ مدرستن اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، لہٰذا یہ بھی مؤنث، تو تلک مدرستن وہ مدرسہ ہے۔ رجل اس کے آخر میں گولتا نہیں، لہٰذا یہ مذکر ہے، تو رجل مانے آدمی، تو ھذا رجل یہ آدمی ہے۔ امرأۃ اس کے معنی عورت، اور اس کے آخر میں گولتا ہے، لہٰذا یہ مؤنث، تو ھذہ امرأۃ یہ عورت ہے۔ طالب مانے طالب علم، تو اس کے آخر میں گولتا نہیں، لہٰذا یہ مذکر ہے، تو ھذا طالب۔ تلمیذ کے معنی بھی طالب علم، یہ بھی مذکر، تو ذالک تلمیذ وہ طالب علم ہے۔ تلمیذۃ اس کے معنی طالبہ، تو ھذہ تلمیذۃ، اور طالبۃ اس کے معنی بھی طالبہ، تو تلک طالبۃ۔ مدرس یہ مذکر ہے، اس لیے ھذا مدرس یہ مدرس ہے۔ معلم یہ بھی مذکر ہے، تو ذالک معلم وہ معلم ہے۔ مدرسۃ استانی، تو لہٰذا اس کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث، تو ھذہ مدرسۃ یہ استانی ہے۔ معلمۃ معلمہ، تو تلک معلمۃ وہ معلمہ ہے۔ استاذ استاذ، تو ھذا استاذ یہ استاذ ہے۔ استاذۃ استانی، تو تلک استاذۃ وہ استانی ہے۔ مصحف معنی قرآن شریف، یہ مذکر ہے، تو ھذا مصحف یہ قرآن ہے۔ منزل کے معنی گھر، تو ھذا منزل یہ گھر ہے۔ جامعۃ معنی یونیورسٹی، یہ مؤنث ہے، یہ لہٰذا ھذہ جامعۃ یہ یونیورسٹی ہے۔ سائق معنی ڈرائیور، لہٰذا یہ مذکر ہے، اس لیے ھذا سائق یہ ڈرائیور ہے۔ مطار ہوائی اڈہ، ہوائی اڈے کو مطار کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ مذکر ہے، تو ذالک مطار وہ ہوائی اڈہ ہے۔ محطۃ ریلوے اسٹیشن کو کہا جاتا ہے، تو ھذہ محطۃ یہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ موقف بس اسٹینڈ کو کہا جاتا ہے، تو ھذا موقف یہ بس اسٹینڈ ہے۔ عربی میں ترجمہ کیجیے۔ یہ کھیل گاہ ہے، تو یہ کے لیے ھذا، اور کھیل گاہ کے لیے ملعب، تو ھذا ملعب یہ کھیل گاہ ہے۔ یہ تفریح گاہ ہے، تو یہ کے لیے ھذا، اور تفریح گاہ کے لیے منتزہ، تو ھذا منتزہ یہ تفریح گاہ ہے۔ وہ راستہ ہے، تو وہ کے لیے ذالک، اور راستے کے لیے طریق، تو ذالک طریق وہ راستہ ہے۔ وہ استاذ ہے، تو وہ کے لیے ذالک، اور استاذ کے لیے استاذ، تو ذالک استاذ وہ استاذ ہے۔ یہ ہسپتال ہے، ہسپتال کے لیے مستشفیٰ اور یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ھذہ لائیں گے۔ ھذہ مستشفیٰ یہ ہسپتال ہے۔ وہ مطب ہے، تو مطب مستوصف مذکر ہے، تو ذالک مستوصف وہ مطب ہے۔ یہ دواخانہ ہے، تو دواخانے کے لیے صیدلیۃ، اور یہ مؤنث ہے، لہٰذا ھذہ مؤنث، تو ھذہ صیدلیۃ یہ دواخانہ ہے۔ وہ ڈاکٹرنی ہے، تو ڈاکٹرنی کے لیے طبیبۃ، اور یہ مؤنث، لہٰذا تلک استعمال کریں گے وہ کے لیے، تو تلک طبیبۃ وہ ڈاکٹرنی ہے۔ یہ رجسٹر ہے، تو رجسٹر کے لیے سجل، تو یہ مذکر ہے، تو ھذا سجل یہ رجسٹر ہے۔ وہ ڈرائیور ہے، ڈرائیور کے لیے سائق، اور چونکہ یہ مذکر ہے اس لیے ذالک لائیں گے، تو ذالک سائق وہ ڈرائیور ہے۔